پھر فرمایا اہل ایمان، اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے مال اور ان کی جانوں کے عوض یعنی یہ خرید کر ان کو جنت عطا کر دی۔ جنت کی قیمت کیا ہے کہ اہل ایمان اپنا مال اللہ کے لیے لوٹائیں، اپنی جانیں جب ضرورت پڑے تو جانیں دے دیں۔ اس کے عوض کیا ملے گا؟ جنت۔ اس کے عوض کیا ملے گا؟ جنت۔ بہت بڑی چیز ہے جنت۔ پھر اس کے بعد صفات ذکر کی کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ جن سے یہ سودا ہو رہا ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ یہ 9 صفات ہیں، یہ 9 صفات ہیں۔ توبہ کرنے والے اور عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے۔ السائحون کا ایک مطلب ہے روزہ رکھنے والے، ایک مطلب ہے سیاحت کرنے والے، یعنی اللہ کے لیے نکلنے والے، اللہ کے لیے نکلنے والے۔ امام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، دشمنوں نے بڑی تکلیفیں ان کو پہنچائی، کئی بار جیل میں گئے، کئی بار جیل میں گئے اور جیل میں ہی فوت ہوئے، آخر میں جیل میں فوت ہوئے۔ ان کے شاگرد بھی امام تھے، امام ابن قیم، وہ بھی اس وقت جیل میں تھے۔ جب وہ جیل میں تھے ان کا مقولہ بڑا مشہور ہے کہ ما یصنع اعداء بی، میرا دشمن میرا کیا بگاڑ لے گا، وَإِنْ حَبَسُونِي فَحَبْسِي خَلْوَةٌ، بس اگر وہ مجھے قید کرتے ہیں تو میری یہ قید خلوت ہے میری، یعنی اللہ کے ذکر کا باعث بنے گی، میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کروں گا، اللہ کو یاد کروں گا۔ وَإِنْ أَخْرَجُونِي مِنْ بَلَدِي، اور اگر وہ مجھے میرے وطن سے، میرے علاقے سے، میرے شہر سے نکال دیتے ہیں تو فَسِيَاحَتِي، تو میری جو سیاحت ہے وہ میرے لیے مفید ہے، میں سفر کروں گا، میں نکلوں گا، باہر چلا جاؤں گا، باہر جا کر تبلیغ کروں گا۔ وَإِنْ قَتَلُونِي، اور اگر وہ مجھے قتل کر دیتے ہیں فَشَهَادَتِي فِي سَبِيلِي، تو میری شہادت اللہ کی راہ میں۔ یہ 3 ہی کام وہ کر سکتے تھے، وہ تینوں کے لیے تیار تھے۔ پہاڑ جیسا ایمان تھا، سینے میں پہاڑ جیسا ایمان تھا، بہت بڑی شخصیت تھی۔ پھر فرمایا الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کی ان کی حفاظت کرنے والے۔ ان کے لیے خوشخبری ہے آگے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ تجارت کرے گا۔ وَلَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ، آگے ذکر آ رہا ہے نبی علیہ السلام جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو گئے تو کچھ لوگ تھے جو شریک نہیں ہوئے آپ کے ساتھ، ان میں کچھ مومن تھے، کچھ منافق تھے۔ منافقین کی اچھی خاصی تعداد تھی، 70-80 کے قریب منافق تھے، اور 3 صحابہ کرام تھے جو مخلص صحابی تھے۔ حضرت کعب بن مالک تھے، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں سب لوگ آئے، انہوں نے اپنے عذر پیش کیے اور آپ نے قبول کر لیے۔ یہ تینوں آپ کے پاس آئے، انہوں نے کوئی عذر نہیں پیش کیا، کہا جی ہم سے غلطی ہوئی، سستی ہوئی، اقرار کیا کہ ہم سے سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، ہمارے پاس سواری تھی، سب کچھ تھا، ہم نے یہ سوچا کہ 1 دن 2 دن پہنچ جائیں گے، وقت گزرتا گیا، ہم سے غفلت ہوئی۔ آپ نے فرمایا انتظار کرو، اللہ فیصلہ کرے گا۔ تو مقاطع ہو گیا، منع کر دیا آپ نے، ان سے گفتگو نہیں کرنی۔ 40 دن تک یہ لوگ سلام کرتے تھے تو آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ پھر 40 دن کے بعد آپ نے بیویوں کو حکم دیا کہ الگ ہو جائیں، ان کی ازواج کو حکم دیا کہ وہ بھی الگ ہو جائیں ان سے۔ 10 دن اس طرح سے گزارے، 50 دن، یہ مقاطع 50 دن تھا۔ اس کے بعد ایک شخص نے پہاڑی پر ایسے چوٹی پر چڑھ کے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی توبہ قبول کر لی، یعنی اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش ہوا کہ جس نے یہ اعلان کیا میں نے اپنے کپڑے اتار کر اس کو دے دی، یعنی ایک ساتھی سے کہا مجھے اپنے کپڑے دے دو، اور اپنے کپڑے اتار کر اس کو دے دی۔ پھر میں روتا ہوا نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے آپ سے عرض کی کہ میری ساری جائیداد اللہ کی راہ میں وقف ہے، صدقہ ہے میری ساری جائیداد، میرا جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ۔ یہ قرآن نازل ہوا ہے، ان کی توبہ کی قبولیت پر قرآن نازل ہو گیا۔
ساری جائیداد میری صدقہ اللہ کی راہ میں۔ آپ نے فرمایا امسک بعض مالک، اپنا کچھ مال اپنے پاس رکھ، اپنا کچھ مال اپنے پاس رکھ۔ تو قرآن ذکر کرتا ہے، ان کی توبہ کا ذکر کرتا ہے، اور ایک ہی آیت میں 2 جگہ توبہ ہے۔ اللہ کا تاب اللہ، پھر آگے بھی ہے تاب علیہم۔ پہلی توبہ توبہ توفیق ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی۔ پھر دوسری توبہ توبہ قبول ہے، یعنی ان کی توبہ کی، ان کو توفیق دی، انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یعنی صحابہ کرام وہ عظیم لوگ ہیں، ان سے غلطیاں ہوئی، صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی۔ دیکھیے یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، سمجھ لیجیے۔ صحابہ کرام معصوم تھے؟ معصوم نہیں تھے، نبی معصوم ہوتے، ان سے غلطیاں ہوئی، یہاں پر بھی غلطی ہوئی، انہوں نے کوئی عذر پیش نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کی بس تشریف لے گئے ان کے مجلس میں، کہا جی ہم سے سستی ہوئی ہے، کوئی عذر پیش نہیں کیا، نفاق نہیں تھا دل میں، غلطی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ پر قرآن نازل کر دیا۔ جنگ احد میں غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی ہوئی مسلمانوں سے، جیتی ہوئی جنگ جو ان سے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی غلطی کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے۔ نبی علیہ والسلام زخمی ہو گئے، خود کی زنجیریں آپ کے سر پہ میں داخل ہو گئیں، آپ کا دانت مبارک زخمی ہوئے، آپ شدید زخمی ہوئے، کئی صحابہ آپس میں تلواریں ٹکرا گئی، شہید ہو گئے تھے، اتنی سنگین غلطی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی۔ پھر کتاب الحدود، حدیث کی کتب میں جیسے مشکات میں کتاب الحدود ہے، اس میں ماعز اسلم کا واقعہ ہے، ان سے غلطی ہوئی، زنا ہو گیا، بنو حمزہ کی ایک عورت تھی، اس سے غلطی ہوئی، ان سے گناہ ہوا، بڑا گناہ ہوا، اللہ نے معاف کر دی۔ صحابہ کرام کے گناہ، یہ کئی گناہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی۔ اطاعت اللہ کی ہے، عذاب اللہ نے دینا ہے، ثواب اللہ نے دینا ہے۔ سوال یہ ہے جب اللہ نے معاف کر دیا تو پھر کسی اور کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تاریخ رقم کرتا پھرے، ان کے نقائص کو، ان کے مصالب کو بیان کرتا پھرے۔ صحابہ کرام کے مصالب یعنی ان کے نقائص پر تنقید کرتے ہوئے وہ کتابیں لکھ دیں، جبکہ قرآن خود اللہ تعالیٰ کلام اللہ نازل ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک طرف ہو جاؤ، ان سے کوئی گفتگو نہ کرے۔ بیویوں کو الگ کر دیا آخری 10 دنوں، بیویوں سے کہا ان کے پاس مت آؤ، پھر بھی ثابت قدم رہے، پھر بھی ثابت قدم رہے، قرآن نازل ہو گیا۔ دوسرے مواقع پر بھی قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے جنگ احد میں، فرمایا ان کو معاف کر دیجئے، بخشش کی دعا کیجئے، ان سے مشاورت کیجئے۔ غلطی ہو گئی ان سے، دانستن نہیں کیا، غلطی ہو گئی۔ دوسرے مواقع میں غلطی ہوئی صحابہ کرام سے، قرآن معاف کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کی جو نقائص ہیں ان کو اچھالنا نہیں چاہیے، ان پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ مشاجرات صحابہ لفظ بولتے ہیں، اس پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ پہاڑ جیسی نیکیاں اگر ان سے گناہ ہوئے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ان کی نیکیاں بھی پہاڑ جیسی ہیں۔ قرآن کہتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے الی دار السلام، دار السلام کی طرف، سلامتی والے گھر کی طرف، یعنی جنت کی طرف۔ اس سے پہلے جو آیت ہے وہ دنیا سے متعلق، کہ دنیا کی زندگی اس طرح سے ہے کہ انسان ایک بیج بوتا ہے، بیج بو دیتا ہے، بارش ہوتی ہے تو بارش اس زمین میں نیچے جاتی ہے، وہ سیراب کرتی ہے، اس بیج کو، زمین کو سیراب کرتی ہے، پھر وہ کمپل اٹھتی ہے، کمپل بنتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ تنا بنتا ہے، پھر فصل لہلہاتی ہے، اس کے بعد وہ کاٹ دی جاتی ہے، اس کے بعد وہ حسیدن کے لفظ ہے، یعنی وہ کاٹنے کے قریب ہوتی ہے، اسے کاٹ دیا جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کی زندگی ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، بچپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا، پھر زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ دعوت دیتا ہے، اللہ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے، کھانے پینے کی دعوت ہوتی ہے، لوگ دعوت دیتے ہیں دوسرے کو، فرمایا دعا کا فاجب ہوں، دعوت قبول کرنی چاہیے۔ دعوت عام طور پہ عام جو حکم ہے مطلق اس کا وہ قبول کرنی چاہیے، لیکن یہاں قرآن واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ادھر جنت کے لیے لفظ جو بولا ہے وہ سلامتی والا گھر، امن والا گھر، اس کے مقابلے میں اس سے پہلے دنیا کا ذکر ہے کہ جس میں امن نہیں ہے، جس میں اطمینان نہیں ہے، ادھر کوئی خوشی کامل نہیں ہے، کوئی نعمت کامل نہیں ہے، کوئی نعمت کامل نہیں ہے۔ دنیا میں ایک ہی جگہ ہے، اس دنیا میں کوئی جنت ہے نا، دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے۔
ہم دنیا کسی اور دنیا میں نہیں جا سکتے. یہاں دنیا میں جتنی بھی دنیایں ہیں وہ سب اللہ کی دنیا ہیں، ان سب کا مالک اللہ ہے. ہم اس دنیا سے نکل کر کہیں اور جا کر زندگی نہیں گزار سکتے، تو رہنا اس دنیا میں ہی ہے. تو اس دنیا میں جو جائے امن ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنا. حقیقت میں یہ وہ جنت ہے جو دنیا کے بیچ میں موجود ہے، کہ زندگی گزر رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں. خواہ وہ کسی جھونپڑی میں رہتا ہے شخص یا کسی محل میں رہتا ہے، خواہ اس کی معیشت اور اس کا روزگار جیسا بھی ہے، زندگی میں آسودگی ہے یا تنگ دستی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزر رہی ہے. تو حقیقی زندگی یہ ہے. تو قرآن کہتا ہے یہ دنیا دارالامن نہیں ہے، ادھر تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں. تو اللہ دعوت دیتا ہے امن والے گھر کی طرف، امن والے گھر کی طرف. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وہ سیدھا رستہ ہے، اس سیدھے رستے پر چل پڑو. اس رستے پر چل کر پھر آدمی اس امن والے یعنی جنت والے گھر میں آ جائے گا. پھر فرمایا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ. وہ لوگ جو حسین عمل کرتے ہیں الحسنہ، ان کے لیے حسنہ یعنی جنت ہے. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ یعنی وہ لوگ جو حسین عمل کرتے ہیں، حسین عمل یعنی کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان کے لیے الحسنہ، ان کے لیے الحسنہ یعنی سب سے حسین جنت ہے. وزیادۃ اور مزید بھی کچھ ہے. اب وہ کیا ہے؟ اس کی تفسیر مفسرین نے بالاتفاق اللہ کے دیدار سے کی، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے کی. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو پھر ان سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کچھ اور بھی چاہیے؟ کہا اللہ تو نے سب کچھ دے دیا، ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، ہمارے چہروں کو سفید کر دیا، تو نے روشن کر دیا ہمارے چہروں کو، تو نے سب کچھ عطا کر دیا. فَيُكْشَفُ لَهُمْ الْحِجَابُ. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو اپنا حجاب ہے نا وہ دور کر دے. تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اگر ہم اس بصارت سے، ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار چاہتے ہیں تو بصیرت، دل کی بصیرت سے وہی پر ایمان لانا ہوگا. یہ آنکھوں کی جو بصارت ہے نا، آنکھوں کی جو روشنائی ہے، اس سے اگر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دنیا میں تو دل کی بصیرت ہے، اس سے وحی کو سمجھنا ہوگا، وحی پر ایمان لانا ہوگا، ایمان کو سمجھنا ہوگا. یاد رکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے. پھر اللہ کا دیدار ہوگا، ورنہ اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. اور جنتی جب جنت کی نعمت کو، جنت کی جو نعمتیں ہیں، جنت بڑی حسین اللہ نے بنائی. تو جنت اتنی خوبصورت ہے تو اس کا خالق کس قدر حسین ہوگا، کتنا خوبصورت ہوگا. جب اللہ کا دیدار کریں گے تو تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے، تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے. اور اس وقت حالت کیا ہوگی؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. جب میدان محشر ہوگا تو لوگ دنیا کی زندگی کو کیسے خیال کریں گے؟ عجیب قرآن نے الفاظ بیان کیے ہیں، مثال دے کر وہ سمجھ آئے گی. یتعارفون کے لفظ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا تعارف کرنے میں جیسے وقت گزرتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ریلوے اسٹیشن پر ویٹنگ روم ہوتا ہے، وہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ٹرین کا انتظار کرتے ہیں. ادھر وہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، جی آپ کہاں سے آئے ہیں. اس طرح کی باتیں آپس میں تعارف ہو رہا ہوتا ہے. تعارف کے دوران ہی ٹرین آ جاتی ہے، ہر آدمی اپنا سامان پکڑتا ہے اور ٹرین میں بیٹھ جاتا ہے. بس اتنا وقت دنیا میں اس طرح سے وقت گزرا ہے. دنیا میں یہ دنیا ایسے گزر جائے گی کہ 60-70 سال کی عمر ایسے معلوم ہوگی جیسے گویا تھوڑی دیر کا جو باہمی تعارف ہوتا ہے اس میں وقت گزر جاتا ہے. ایسے وقت یہ گزر جائے گا. یہ بڑی قیمتی چیز ہے وقت، مومن اس کی قدر کرتا ہے. ان اوقات میں ہی ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، ان اوقات میں ہی ہم نے نیکیاں کرنی ہے. یاد رکھیں اس کے علاوہ اور کوئی وقت نہیں ہے. یہ وقت جیسے جیسے گزرتا جا رہا ہے، قبر قریب آ رہی ہے، یاد رکھ رہے ہیں آخرت قریب آ رہی ہے، نیکی کرنے کا وقت کم ہوتا چلا جا رہا ہے جیسے جیسے عمر گزرتی جا رہی. عقیدے کی بات کی قرآن نے. قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. تو فرمایا آپ فرما دیجیے، آپ کہہ دیجیے کہ لا املک لنفسی، کہ نہیں میں اختیار رکھتا لنفسی اپنی ذات کے لیے، ضرًا ولا نفعا، نہ نقصان کا اور نہ کسی قسم کے فائدے کا. یہ نکرہ تحت نفی ہے،
یعنی کسی قسم کا ضرر اور نفع جو ہے وہ میں اپنی ذات کے لیے اس کا مالک نہیں ہوں، اختیار نہیں رکھتا۔ لا املک لنفسی، یعنی نہیں میں مالک ہوں، نہیں میں اختیار رکھتا لنفسی، اپنی ذات کے لیے۔ جب میں اپنی ذات کے لیے نہیں رکھتا تو پھر کسی دوسرے کی ذات کے لیے بالاولیٰ کیسے رکھ سکتا ہوں؟ جب اللہ کے رسول یہ بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ بیان کر دیجیے، آپ کہیے، اللہ کے رسول کی زبانی کہلوا دیے کہ آپ کہہ دیجیے کہ لا املک لنفسی، کہ میں مالک نہیں ہوں، میں اپنی ذات کے لیے اختیار نہیں رکھتا۔ تو آج فوت شدگان میں، قبر میں جو لوگ فوت ہوئے، وہ کیسا اختیار رکھتے ہیں کہ وہ کسی کی حاجت روائی کریں گے، کسی کی مشکل کشائی کریں گے؟ اللہ کے رسول جب اپنی ذات کے لیے بات کر رہے ہیں تو کوئی آج کی کوئی اللہ کے رسول کے سوا کوئی ایسی بات کیسے کر سکتا ہے؟ ولی کی دو اہم صفت بیان کرتا ہے قرآن، اگر یہ ولی میں ہے تو پھر ولی ہے، ورنہ ولی نہیں۔ قرآن بیان کرتے ولی کیسے کہتے ہیں؟ لیکن آج ہم کہتے ہیں جی وہ بھی ولی ہے، وہ بھی ولی ہے، وہ بھی ولی ہے۔ اب جانتے ہیں ہم ولی کسے کہتے ہیں، ہمیں علم ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ 10 دن نہائے نہ وہ ولی ہے، جس نے 20 سال نماز نہیں پڑھی وہ ولی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں غسل کیا ہوتا ہے وہ ولی ہے۔ قرآن ذکر کرتا ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں، یہ قرآن ذکر کرتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے جو ولی ہیں نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی کون ہیں؟ وہ جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، وکانوا یتقون، اور وہ متقی ہیں۔ ایمان اور متقی، ولی کے سر پہ کچھ سینگ نہیں ہوتے۔ ہم لوگوں میں سے بہت لوگ ہوں گے جو اللہ کے ولی ہوں گے، ہم لوگوں میں سے، ہمارے ساتھیوں میں سے بہت لوگ ہیں جو بہت اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، جو رو پڑتے ہیں قرآن آیات کو سن کے، جن کے سامنے قرآن سنایا جائے جنہیں تو وہ رو پڑتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ فرمایا الذین آمنوا، سب سے پہلی شرط ولی کے لیے کہ وہ صاحب ایمان ہو، صاحب ایمان ہو، اور دوسری صفت اس کے لیے جو ضروری ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ متقی ہو، گناہوں سے بچنے والا، مستقل اس کی زندگی میں گناہوں سے بچنا ہے، وہ گناہوں سے ہمیشہ دور رہنے والا ہو، گناہوں سے ہمیشہ، یہ صفت مستقل اس کے ساتھ کہ گناہوں کے وہ قریب جانے والا نہ ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو۔ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ خوشخبری کس وقت؟ جب موت اب واقع ہونے لگتی ہے، اس وقت فرشتے خوشخبری دیتے ہیں، گھبرانا نہیں، آگے معاملہ ٹھیک ہوگا۔ لیکن وہ جب خوشخبری ملتی ہے تو پھر وہ واپس نہیں آ سکتے۔ دیکھیے قرآن ایک آیت پیش کرتا ہے، بڑی عام ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بہت سنی ہوگی آپ نے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کل نفس، ہر جان، ذائقۃ الموت، موت کو چکھنے والی ہے۔ اب دنیا میں ہم نے مختلف اشیاء کو چکھا ہے، اس کی لذت چکھی، کھانا پینا، مختلف چیزیں، سیر و تفریح، ان لذائذ سے ہم استفادہ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، لیکن موت کی لذت نہیں، موت کا ذائقہ، موت کو چکھنا ہے۔ قرآن ذکر کر رہا ہے کہ موت کو چکھنا ہے، کل نفس، ہر ذی شعور، ہر ذی روح موت کو چکھنے والا ہے۔ لیکن یہ جب موت کو چکھے گا تو اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ شروع ہو جائے گا، دوسرا جہان شروع ہوگا، وہ واپس دنیا میں نہیں آ سکتا، واپس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ یہ چکھنا ایسا ہے موت کا کہ بس اس کے بعد وہ آگے جائے گا، پیچھے نہیں آئے گا۔ تو اس وقت، اس موقع پر وہ خوشخبری دیتے ہیں، اس موقع پر وہ خوشخبری دیتے ہیں اہل ایمان کو۔ وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا نیک لوگوں کو، اعمال نامہ نیک لوگوں کو دائیں ہاتھ میں۔ انبیاء کے قصص قرآن ذکر کرتا ہے تاکہ ہماری ہمت جو ہے وہ مضبوط ہو۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، اذ قال لقوم یا قوم ان کان کابر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، یعنی اگر تم پر گراں گزرتا ہے میرا کھڑا ہونا اور میرا یہ نصیحت کرنا، یعنی میں جو آیات پڑھ کر سناتا ہوں، یا میں جو نصیحت کرتا ہوں، واضح و نصیحت بار بار کرتا ہوں، تو یہ تم پر اللہ کی آیات جو میں سناتا ہوں بار بار، تم پر یہ بڑا گراں گزرتا ہے، تم بور ہوتے ہو بہت زیادہ، فعلی اللہ توکلت، تو میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، میرا اللہ پر بھروسہ ہے، ساری قوت اکٹھی کر لو، منصوبے بنا لو، جو کرنا ہے میرا کر لو، میں اس سے ہٹنے والا نہیں۔ معلوم ہوا جب قرآن پڑھا جائے، جب اللہ کا کلام پڑھا جائے، تو جو لوگ بور ہوتے ہیں، بڑے
بد نصیب ہیں یاد رکھیں وہ لوگ کہ جب قرآن پڑھا جائے اور ان سے بیٹھا نہ جائے. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو دل نہ کرے سننے کو کہ یہ کیا لگا ہوا ہے، کیسے اٹھیں ہم، کیسے چلے جائیں. یعنی قرآن کی تلاوت. بہت بد نصیب لوگ ہیں، کم بخت لوگ ہیں یاد رکھیں کہ جن کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے اور شغف ہونا تو دور کی بات، صبر نہیں کر سکتے کہ ہم سن لیں یہ آیات. تو یہ کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام کہ میرا تم لوگوں میں ٹھہرنا، کھڑے ہونا اور یہ تلاوت کرنا اللہ کی آیات کی، سنانا، تمہیں نصیحت کرنا، اگر تمہیں یہ بڑا دشوار لگتا ہے، بڑا بھاری ہے تم پر، تو میرا اللہ پر بھروسہ ہے، تم جو چاہتے ہو کر لو، اکٹھا کر لو سب کو، جو چاہو میرے ساتھ سلوک کرو، میں یہ چھوڑنے والا نہیں، میں یہ کام چھوڑنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے یوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، آج ہم تجھے تیرے بدن کے ساتھ یعنی فرعون کو محفوظ رکھیں گے، آنے والے لوگوں کے لیے یہ آیا ہے، نشانی ہے. سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جسم کو محفوظ رکھا، آج محفوظ ہے، مصر میں موجود ہے. اور وہ میں نے سنا ہے کہ اس کو حنوط نہیں کیا، اور دوسری لاشیں ہیں، جسم بھی ہیں، ان کو وہ کیمیکل لگا کر حنوط کرتے ہیں تاکہ جسم خراب نہ ہو، لیکن فرعون کی جو وہ ممی ہے اس کو حنوط نہیں کیا، حنوط نہیں کیا گیا، وہ ویسے ہی ہے، وہ ویسے ہی ہے. جب اس کو وہ ملی، یہ بحر کلزم کے پاس ایک بحیرہ مرہ ہے، بحیرہ مردار نہیں، بحیرہ مرہ ہے، وہاں کا پانی گرم ہے، وہاں سے یہ لاش ملی تھی، وہاں سے یہ لاش اس کی ملی تھی، اس میں نمک موجود تھا. سوال یہ ہے کیوں کیا، کیوں محفوظ کیا اس کو؟ موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کو بہت معجزات دکھائے، اتنے معجزے کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں دکھائے جتنے موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کو معجزات دکھائے. اس نے بہت معجزے دیکھے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس نے بہت، کسی قوم نے اتنے معجزے نہیں دیکھے جتنے اس نے معجزے دیکھے. اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیری میت کو، تیرے جسم کو، تیری لاش کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دوں گا، عبرت بنا دوں گا. آج تک اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا، وہ نشانی عبرت ہے. وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، یہ حال ہے اس کا. وہ پانی جو اہل ایمان کی نجات کا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی نجات کا باعث بنا، وہی پانی فرعون اور اس کے لشکر کی غرقابی کا باعث بنا. پانی اللہ کی مخلوق ہے، جیسے اللہ نے حکم دیا. فرمایا اہل ایمان میرا نبی ہے، تو موسیٰ تو غرق نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ اہل ایمان ہے. رستہ بنا دیا، رستے بنا دیے بلکہ. اور فرعون جب اپنے لشکر کو لے کر آیا، وہی پانی سیدھا ہو گیا، ختم ہو گئی بات، تباہ کر دی. تو اللہ خالق ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، بس اس سے رابطے کی ضرورت ہے، اس سے رابطے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس سے تعلق پیدا کرنے کی، اس میں جو ایمانیات ہیں وہ ہم پر کھول دے، ہمارے سینے کو ایمان سے بھر دے. ہم علیہ اللہ